الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء کرام، بزرگان عظام، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت احسان کیا کہ ہمیں ایسے ملک کے اندر پیدا کیا جس کو ہندوستان کہا جاتا ہے، بھارت دیش کہا جاتا ہے، اور ہمارا یہ ملک بڑی سعادت، بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے نبی تشریف لائے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور سرزمین ہند میں سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے سرزمین ہند میں اس کا ورود مسعود ہوا۔ آسمان سے دنیا کے اندر سب سے پہلی وحی اسی سرزمین ہندوستان کے اندر آئی۔ علامہ سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کا جنتی پتھر یعنی حجر اسود وہ بھی سب سے پہلے ہندوستان ہی کے اندر آیا، اور محدث ہند حضرت شیخ علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روئے زمین میں سب سے پہلا بیت اللہ شریف کا حاجی یہ بھی ہندوستانی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام کے تعلقات سرزمین ہندوستان سے اور سرزمین گجرات سے وابستہ ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آسمانی کتاب تورات، وہ مقدس کتاب، وہ شہادت دیتی ہے کہ مملکت مصر کے سابق فرما روا پیغمبر اسلام حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے زمانے سے لے کر یورپی سیاح مارکو پولو اور پرتگیز سیاح سن عیسوی 1448 اور واسکو ڈی گاما کے زمانے تک کم و بیش 3500 سال تک عربوں کے تجارتی تعلقات سرزمین گجرات سے وابستہ رہے ہیں۔ گجرات کی خانقاہوں اور مدارس عربیہ میں زمانے کے ایسے باکمال اولیاء کاملین اور فقہاء و محدثین کرام کا غلغلہ تھا، جن کی روحانی قال و حال سے نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب و عجم، مصر، شام، بغداد، بخارا،
عمان یمن اور شیراز و سمرقند وغیرہ دور دراز ممالک عربیہ سے بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں کشتگان علوم نبوت گجرات میں جمع ہوتے تھے۔ پھر لکھا ہے زائرین کعبہ اور باب مکہ، یہ سورت ایک گجرات کا مشہور شہر، پرانا شہر جو باب مکہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوبہ گجرات کی قدیم بندرگاہ قصبہ راندیر و سورت ایک زمانے سے باب کعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ بمبئی کے عروج سے پہلے یہی مقام زائرین کعبہ کی پہلی منزل تھی۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ترکستان، افغانستان، چین اور روس کے اہل شوق اسی بندرگاہ سورت سے حجاز مقدس کی منزلیں طے کرتے تھے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ سرزمین گجرات میں حضرات صحابہ کرام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تشریف لائے، بہت ممکن ہے کہ ساحلی علاقے میں کہیں نہ کہیں وہ مقدس ہستیاں آرام فرما ہو۔ سورت کی تاریخ ایسی روشن اور بین تاریخ ہے کہ 84 بندرگاہوں سے سورت کی بندرگاہ وابستہ تھی اور 175 سال تک پورے ہندوستان کی سب سے بڑی بندرگاہ سورت کی بندرگاہ رہی ہے۔ 175 سال تک۔ چائنا سے اگر کسی کو حج کے لیے جانا ہوتا تو اس صورت کے اندر وہ سورت ہی سے جاتا، یہاں تک کہ روس سے اگر کسی کو جانا ہوتا تو اس صورت کے اندر وہ یہیں سے جاتا۔ سورت کی بندرگاہ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 1201 میں حج بیت اللہ کے لیے سورت پہنچے، اور اس زمانے میں سورت کے اندر حضرت شیخ خیر الدین محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث چل رہا تھا، اور حضرت شیخ خیر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورت کے اندر 1-2 سال نہیں 50 سال تک درس حدیث دیا، 50 سال تک۔ اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت زبیر ابن عبد المطلب ابن ہاشم رضی اللہ عنہ مجمعین کے اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت مولانا شاہ رفیع الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سورت کے اندر آپ کی خدمت میں 2 مہینے تک رکے اور آپ سے علم حاصل کیا، آپ سے حدیث کی سند حاصل کی، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ یہاں سے تشریف لے گئے۔ یہی حضرت محدث سورتی حضرت مولانا خیر الدین محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو وفات ہے وہ سن ہجری 1206 کے اندر ہوئی، اور اسی سورت کی زمین کے اوپر آپ مدفون ہیں۔ ہم جس علاقے کے اندر بیٹھے ہیں یہ سامنے چھوٹا ایدروس ہے اور بائیں جانب بڑا ایدروس ہے۔ ایک طرف عیسیٰ جی کی مسجد ہے، اور عیسیٰ جی کی مسجد سے آگے جو گلی بائیں ہاتھ پر مڑتی ہے وہ حضرت مولانا برکت اللہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی گلی ہے، جہاں ایک زمانے کے اندر حضرت مولانا برکت اللہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اور یہی وہ حضرت مولانا برکت اللہ سورتی ہے جنہوں نے دارالعلوم اشرفیہ میں سب سے پہلے مدرس اول کے طور پر خدمت دی، جو حضرت حاجی اسماعیل اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا
بہترین ادارہ ہے جس کا فیض آج تک جاری ہے. اور مکہ شریف کے اندر آپ کا وصال ہوا، جمعہ کا دن تھا، وہاں کے علماء اور مشائخ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی، اور حضرت حاجی امداد اللہ سید الطائفہ اور حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ ان کے پہلو کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. تو یہ گویا کہ ہم حضرت مولانا برکت اللہ محدث صورتی رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی ہے، اور ہمارے محلے کے اندر ایک ایسا محدث پیدا ہوا جس کے چرچے مکہ اور مدینہ کے اندر تھے. خوب صاحب کی جو مسجد ہے اس کے متولی بھی آپ ہی تھے. آپ کی وصال کے بعد پھر تراوا خاندان کے احمد تراوا، سید احمد تراوا اور یوسف تراوا، یہ دونوں حضرات نے اور دوسرے 2 حضرات، اس طرح 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی گئی اور اس مسجد کی تولیت ان کو سپرد کی گئی. اور یہ جو تراوا خاندان ہے، سید احمد تراوا اور سید یوسف تراوا، ان کو حضرت مولانا برکت اللہ سے بھی صحبت حاصل تھی، اور ان کی صحبت کی برکت سے انہوں نے تراوا محلے کے اندر ایک بہترین مدرسہ بنایا تھا، جہاں پر عربی درجات کی حفظ کی تعلیم ہوتی تھی. اور ڈابھیل کے جو بانی ہیں حضرت مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ڈابھیل مدرسہ قائم کرنے سے پہلے اسی مدرسے کے اندر، اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ عیلیہ، اسی مدرسے کے اندر، مدرسہ عیلیہ کے اندر مدرس اول کے طور پر آپ نے خدمت انجام دی. اگر اہل صورت قدر کرتے تو اس صورت کے اندر یہ مدرسہ عیلیہ یہ ایک بہت بڑا جامعہ ہوتا. اور حضرت حسن جی رحمت اللہ علیہ کا جو قبرستان ہے اس کے دوسری طرف ایک مسجد ہے، گنبد والی مسجد. اس مسجد کے اندر مدرسہ مطلع العلوم جاری تھا، جہاں بخاری شریف تک تعلیم ہوتی تھی. اور بڑے بڑے محدث حضرت شیخ پنجابی رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ وہاں درس دیا کرتے تھے. حضرت مولانا ابراہیم دایا لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے وہیں ان حضرات سے بخاری شریف پڑھی. آج آئیے ہم اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور یہ 2-4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا جو علاقہ ہے، یہ پرانا صورت اور اولیاء کرام کا مرکز، اور ایسے ایسے ولی، ایسے ایسے محدث اور ایسے ایسے مفسر یہاں پر آرام فرما ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مغلی سرا یہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے. وہاں کی ایک ہستی گزری ہے حضرت سید سعد اللہ سورتی، جو حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے. آپ علوم ظاہری اور علوم باطینی میں اپنی مثال آپ تھے. حضرت مولانا عبد الشکور رحمت اللہ علیہ سے آپ کو خلافت بھی حاصل تھی، اور منطق، حکمت، علم کیمیا، علم سیمیا اس میں بے نظیر تھے. اور آسمانی جتنی بھی کتابیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، وہ تمام آسمانی کتاب کے وہ بے نظیر عالم تھے. آپ کی کتاب رسالہ کشف الحق بھی ہے، اور رسالہ چہل بیت مثنوی بھی ہے، اور رسالہ تحفۃ الرسول بھی ہے. بڑے بڑے راہب آپ کے پاس آ کر انجیل کا درس لیتے تھے، اور ان کے مقام کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آپ سے برابر خط و کتابت کرتے تھے. اور جب وہ خط لکھتے تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر، تو شروع کے اندر لکھتے تھے سیدی و سندی، میرے آقا اور میری سند. اور اتنی بڑی ہستی اسی مغلی سرائے کے اندر
آرام فرما ہے، اپنے مکان ہی کے اندر ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ کرے کہ وہ مزار ہم کو مل جائے تاکہ ان کے مزار پر ہم جا کر فاتحہ پڑھیں۔ ایدروسی سلسلہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کو ذکر کیے بغیر رفاعی سلسلہ، ایدروسی سلسلہ، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد دہدار رحمت اللہ علیہ، حضرت سید حسن جی رحمت اللہ علیہ، حضرت جمال الدین ملیباری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہے جن کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو سورت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ اور سورت ایک ایسا خزانہ ہے اس کی زمین کے اندر بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء اور اپنے زمانے کے قطب اور اپنے زمانے کے ابدال یہاں آرام فرما ہے۔ سلسلہ ایدروسیہ اس کے بڑے احسانات ہیں اہل سورت کے اوپر، اور سلسلہ ایدروسیہ کے بزرگان دین کے بڑے تعلقات تھے، دور دراز ظاہری اور باطنی علوم سے اور ظاہری اور باطنی شان و شوکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو خاص قرابت تھی، تو ان کا جو تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تھوڑا غور سے آپ کو سننا ہوگا، اس لیے کہ سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے، یہ ان کے بیٹے، اور یہ کرامت ان سے ظاہر ہوئی۔ تو سید عبداللہ ابن ابو بکر سکران ابن عبد الرحمن السقاف ابن محمد ابن علی ابن علوی ابن فقیہ المقدم محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی سب سے پہلا نام ہوا سید عبداللہ کا، جن کی پیدائش سن ہجری 818 میں ہوئی۔ اب ہم اس بات کی طرف جائے کہ ایدروس کو ایدروس کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ لکھی ہے نزہۃ الاخوان والنفوس فی مناقب الایدروسی، اسی طرح تاج العروس فی مناقب الایدروس، اسی طرح فتوحات قدسیہ مناقب ایدروسیہ، اسی طرح ملفوظات ایدروسیہ، اور عقد الیمین اور عقد النبی میں ایدروس نام پڑھنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کے بچپن میں، یعنی سید عبداللہ کے بچپن میں جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد نے ان کا نام ایدروس رکھا، ان کے والد یعنی ابو بکر نے، اور ایدروس کے معنی ہوتا ہے بڑے صوفی۔ یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد خوش ہو گئے اور ان کو ایک روحانی خوشی ہوئی، اور اس خوشی کے اندر انہوں نے فرمایا الیوم ایدروس، یعنی یہ ہمارے ایدروس، یہ ہمارے بڑے صوفی ہے۔ اس طرح آپ کا لقب ایدروس ہوا، اور آپ کی وفات 12 رمضان المبارک سن ہجری 565 کے اندر ہوئی، اور تریم جو یمن کا ایک شہر ہے وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 47 سال کی تھی، کوئی لمبی عمر نہیں تھی۔ تو یہ تذکرہ ہوا سب سے پہلے سید عبداللہ کا، کہ ان کے والد سید ابو بکر نے ان کی پیدائش پر کہا تھا الیوم ایدروس، آج ہمارا ایدروس، یعنی یہ ہمارے ایدروس، یعنی یہ ہمارے بڑے صوفی ہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ابو بکر، اور سید ابو بکر، یعنی یہ سید عبداللہ کے جو بیٹے ہیں سید ابو بکر، ان کے حالات میں آتا ہے کہ جب وہ عدن میں داخل ہوئے تو ان کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آسمان سے پانی کی بجائے دودھ کی بارش ہوئی، اور اولیاء کرام کی کرامات یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہے۔ اور یہ جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے وہ پوری تحقیق کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کسی کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے جو فضیلت نہیں ہے وہ بھی فضیلت دے دی جائے،
تو عدن میں جب یہ داخل ہوئے تو آسمان سے دودھ کی بارش ہوئی. آپ کی وفات جو ہے وہ 16 شوال المکرم سن ہجری 912 کے اندر ہوئی. یہ ایک بیٹے ابو بکر اور دوسرے جو بیٹے ہیں ان کا نام تھا شیخ. یہ بھی آپ یاد رکھیے, نام ہی تھا شیخ. اور سید تھے اس لیے شروع میں بڑھا دیتے تھے سید, اور العیدروس سے مشہور تھے تو سید شیخ العیدروس. ان کا بھی انتقال تریم کے اندر ہوا سن ہجری 919 میں. اور تیسرے بیٹے تھے حسن, سید حسن, ان کا انتقال سن ہجری 917 میں ہوا. تو یہ جو 3 بیٹے ہیں اس کے اندر جو دوسرے نمبر کے جو بیٹے ہیں جن کا نام شیخ ہے, ان کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام تھا عبداللہ, جن کی ولادت سن ہجری 1887 میں ہوئی اور انتقال 14 شعبان سن ہجری 944 میں ہوا. اور یہ بھی تریم کے اندر ان کا انتقال ہوا. اپنے زمانے کے قطب تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی شہرت دی تھی. اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر ہو رہا ہے شیخ ابن عبداللہ کا. ابھی جو ذکر آیا ان کا نام عبداللہ, تو عبداللہ کے ایک بیٹے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا شیخ. اور یہی وہ شیخ ہے جو سرزمین ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور ہندوستان کی زمین میں ایدروسیہ سلسلے کی بنیاد ڈالی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا. آپ کی ولادت سن ہجری 919 کے اندر حضر موت یعنی یمن کے شہر تریم میں ہوئی. اور بچپن میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے آپ تشریف لے گئے اور علوم ظاہری و باطینی آپ نے حاصل کیا. اور صرف 15 سال کی عمر کے اندر آپ نے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا. چنانچہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے کتابیں لکھی, عقد النبی اور سر المصطفی اور کتاب سراج التوحید, نفائس الانفاس, تحفۃ المریدین, مولد صغیر, شرح نفحات الحکم. اس طرح اور بھی آپ نے کتابیں لکھی. اور سن ہجری 941 کے اندر آپ دوبارہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور اس زمانے کے جو سب سے بڑے عالم تھے قدوۃ العلماء حضرت شیخ شہاب الدین احمد ابن محمد, ان سے آپ نے حدیث کی سند حاصل کی. پھر یہی شیخ, نام ہی تھا ان کا شیخ, اور سید, اور ہم اکراماً حضرت سید شیخ العیدروس کہتے ہیں. جب ان کے والد کی وفات سن ہجری 944 میں ہوئی تو وہ وہاں سے ہندوستان تشریف لائے 944 ہجری میں. یہاں آنے کے بعد 956 میں وہ حبشہ تشریف لے گئے دوبارہ, اور وہاں سے جب واپس ہوئے تو واپس وہ سورت کی بندرگاہ میں تشریف لائے. 56 2 سال یہاں رہے اور سن ہجری 958 کے اندر وہ احمد آباد تشریف لے گئے. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا سلطان محمود ابن لطیف خان, وہ اپنے سارے اراکین کے ساتھ حضرت کے استقبال کے لیے آیا اور وہ آپ کا معتقد ہو گیا کہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے. اور حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 150 سال میں گجرات کے بادشاہوں نے اسلام کی جو خدمت کی وہ دہلی کے بادشاہ 1000 سال میں بھی نہیں کر سکے. جو بھی اکابر اولیاء آتے ان کا وہ اکرام کرتے تھے. چنانچہ آپ کا بھی اکرام ہوا اور آپ نے وہیں بود و باش اختیار کر لی. اور اسی سال جس سال آپ یہاں تشریف لائے آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ, اور جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو خلافت بھی دی. یہ تریم لوٹ گئے اور وہاں انہوں نے 2 مسجد کی تعمیر کی. ایک مسجد کا نام ہے مسجد نور
اور ایک مسجد کا نام ہے مسجد ابرار۔ تو یہ حضرت سید شیخ جو ہے سن ہجری 971 کے اندر یعنی احمد آباد کے اندر ایک لمبی مدت قیام کرنے کے بعد آپ سورت تشریف لائے۔ جب سورت تشریف لائے تو اس سورت کے اندر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، رسالہ ملفوظات ایدروسیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس مسجد کی بنیاد آپ نے رکھی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کے مطابق اس مسجد کی بنیاد رکھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عصے سے، عصائے مبارکہ سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ جب حضرت سید شیخ الایدروسی اٹھے اور اس جگہ تشریف لے گئے جو جگہ آپ نے خواب میں دیکھی تھی، تو برابر وہ نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی وہ نشانی برقرار تھی۔ تو اسی کے اوپر آپ نے جو مسجد تعمیر کی وہ آج بھی صدیوں سے پورے رونق کے ساتھ یہاں پر مدفون ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر جہاں تک میری معلومات ہے کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصائے مبارکہ سے رکھی گئی ہو۔ ہاں، دارالعلوم دیوبند اس کی بنیاد اور تاریخ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصائے مبارکہ سے بنیاد رکھی۔ جب صبح ہوئی، بیدار ہوئے تو وہ نشانی دیکھی گئی، تو وہاں نودرا جس کو کہتے ہیں، نودری کی بنیاد رکھی گئی اور وہ آج تک قائم ہے۔ لیکن مسجد کے متعلق اور کم از کم ہمارے سورت کے اندر تو کوئی ایسی مسجد ہے نہیں، تو اس نسبت سے اس مسجد کا مقام بہت اونچا ہے۔ علیہ محرابہ بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے محراب کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، آپ کے مبارک عصے سے رکھی گئی۔ اور جب یہ بنیاد رکھی گئی تو وہ سن ہجری 989 اس سے آپ گن لو کہ کتنے سال پرانی یہ مسجد ہے۔ تو حضرت شیخ الایدروس رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 25 رمضان المبارک سن ہجری 990 میں، یعنی اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس کے ایک سال کے بعد آپ کا وصال 71 سال کی عمر میں ہوا اور احمد آباد کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹوں کے اندر 4 بیٹے تھے، ایک سید عبداللہ اور ایک سید مصطفیٰ جن کا مزار مرجان شابی مسجد جو ہے اس کے صحن کے اندر ہے، اور ایک بیٹے ہیں سید احمد جو بڑے عالم اور عارف اور اپنے زمانے کے قطب تھے، یہ بھروچ کے اندر ان کا مزار ہے۔ سید محی الدین عبد القادر یہ آپ کے سجادہ نشین ہوئے تھے۔ انہی کے اندر ایک بزرگ جن کا مزار یہاں پر ہے، ان کا نام ہے شمش الشموش حضرت سید محمد الایدروس رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ولادت جو ہے یہ حضرت شیخ کے پوتے ہوتے ہیں، جن کا ابھی تذکرہ ہوا ان کے یہ پوتے ہیں۔ سن ہجری 970 کے اندر ہوئی، اور جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو اس صورت کے اندر 1022 کے اندر وہ احمد آباد سے سورت تشریف لے آئے، اور یہاں کا جو متصدی تھا، یہاں کا جو نگران تھا، وہ آپ کے استقبال کے لیے سورت سے باہر آیا اور تعظیم کے ساتھ آپ کو سورت شہر کے اندر لے آیا۔ بابو جی کیرانی ان کے مکان کے اوپر آپ کا قیام ہوا، اور نواب محمود خان نے
ہندوستان کے بادشاہ کے حکم سے باغ طالب خان، یہاں بہت بڑا ایک باغ تھا، آج اس کو سید پورہ کہتے ہیں، تو یہ پورا کے پورا ایک بہت بڑا باغ تھا. تو اس کی جو آمدنی ہے اس کا آدھا حصہ مسجد کے خرچ کے لیے اور روزے کے خرچ کے لیے، اور دوسرا آدھا حصہ مرجان شامی مسجد کے لیے مقرر کیا تھا. تاریخ کے اندر لکھا ہے، عبد الجوہر فی مناقب الایدروس کے اندر لکھا ہے کہ گل عباسی یہ ایک پھول ہوتا ہے، وہ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، لیکن حضرت سید محمد الایدروسی ان کی کرامت کہ یہ بے شمار رنگ کے گل عباسی اس باغ کے اندر، یہ پورا سید پورا یہ ایک باغ تھا، باغ طالب خان. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید پورہ کا نام جو سید پورہ ہوا وہ بھی یہ حضرت جو سادات یہاں آئے سلسلہ ایدروسیہ کے، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ پورے علاقے کو سید پورہ کہا جاتا ہے، اور اس باغ کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے باغ سید پورہ کہا جاتا تھا. اس کی آمدنی کا آدھا روزے کے لیے اور آدھا مرجان شامی کے لیے بادشاہ وقت نے یعنی مکلف کیا تھا. اور آپ کی کرامت کے اندر سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں انتقال کروں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا، جو تاریخ آپ نے بتلائی تھی اسی تاریخ کے اندر آپ کا وصال ہوا. اور یہ بڑا ایدروس جو کہا جاتا ہے، جس میں بڑا گنبد ہے، اس میں آپ جاؤ گے تو بیچ کے اندر جو بڑا مزار ہے وہ حضرت سید محمد الایدروس کا ہے. ان کے دائیں جانب مزار ہے وہ حضرت جعفر صادق کا ہے، اور بائیں جانب آپ کے بھتیجے ہیں عمر، ان کا مزار ہے. تو جب آپ کا وصال ہوا تو اس صورت کے اندر جیسی آپ نے تاریخ کہی تھی 17 ذی الحجہ سن ہجری 1031 کے اندر آپ کا وصال ہوا. اور حضرت حسن جی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے سید حسن جی ٹیکرا مشہور ہے، انہوں نے جو آپ کے انتقال پر جو اشعار پڑھے اس کے اندر یہی ہے، زہ سید کے قبل الموت گفتہ. یہی وہ سید ہے جنہوں نے اپنی موت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ وصال معبود در ماہ ذی الحج، کہ میرا انتقال ذی الحج کے مہینے میں ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ کا وصال جو ہے یعنی ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ہوا. یہ احوال ہے ایدروسی سلسلے کے. اور ابھی جو ذکر ہوا سید حسن جی رحمت اللہ علیہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا اونچا مقام دیا تھا. یہ خود بھی سید تھے، اور ان کی یعنی ان کے والد یہ بھی سید تھے، اور ان کی والدہ یہ حضرت امیر خسرو کی اولاد میں سے تھی، اور وہ بھی سید تھی. اور حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے یہ حضرت سید حسن رحمت اللہ علیہ، حسن جی ٹیکرا جو مشہور ہے. پٹن کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور اپنے بڑے بھائی سید محمد کے ساتھ آپ سورت تشریف لائے، اور یہیں آپ مقیم ہوئے. آپ کے 4 بیٹے تھے. آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کا نام بھی، ایک کا نام رکھا محمد، ایک کا نام رکھا احمد، ایک کا نام رکھا مجتبہ، اور ایک کا نام رکھا مجتبہ. اور برہانپور کے ایک بزرگ تھے شیخ محمد ابن فضل اللہ، جب وہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور آپ نے ان کو خلافت بھی دی. جب وہ حج سے دوبارہ تشریف لائے تو وہ ان کو برہانپور لے گئے، اور جو کچھ اسباق باقی تھے اس کی تکمیل کی. 94 سال کی عمر آپ نے پائی. بہت اچھے خوش نویش، بہت اچھے کاتب تھے، اور یہی ان کی روزی روٹی تھی. اور آپ کو تعجب ہوگا
کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور اہل بیت کی شان کے اندر 40,000 اشعار لکھے. 40,000 اشعار. آپ اندازہ کیجئے کہ بھئی اتنے زیادہ اشعار تو وہی لکھ سکتا ہے جو عاشق رسول ہو. اور ان کے سارے اشعار جو انہوں نے 12 ائمہ کی شان میں لکھے، دیگر اکابر کی شان میں لکھے، یہ سارے اشعار کی تعداد اگر ہم گنتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ 1,12,000 اشعار آپ نے لکھے. اس کے اندر آپ کی جو وفات ہوئی وہ 5 ذی قعدہ سن ہجری 1062 کے اندر ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 450 سال پہلے. بے نقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے نقط نظم بھی لکھی ہے. اس کا ایک مصرع ملتا ہے: محمد آمد وہ اسلام کرد در عالم، علوم آمد ہمراہ ہوں عدل و کرم. اور وہیں پر ایک مزار ہے حضرت سید محمد دہدار رحمت اللہ علیہ کا، اور وہ واقعہ بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے. یہ حضرت خواجہ محمد ابن خواجہ محمود دہدار رحمت اللہ علیہ، یہ دہدار جو ہے وہ بخارا کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. تو گویا کہ بخارا کے اطراف سے یہ یہاں تشریف لائے تھے، تو اس جگہ کا نام ہے دہدار. اس لیے آپ کو دہدار کہا جاتا ہے. سورت والوں نے دیدار کر دیا. اور ان کے جو والد تھے وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جو عاشق رسول تھے، ان کے یہ خلیفہ تھے. ان کے والد حضرت خواجہ محمود دہدار رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اور حضرت شیخ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کہ عشق کا واقعہ بہت عجیب ہے، اور یہی عشق حضرت خواجہ محمد دہدار میں بھی تھا. اس کا ایک واقعہ ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جب یہ حج کے لیے تشریف لے جاتے اور روزے پر حاضر ہوتے تو سلام پیش کرتے، تو اندر سے جواب آتا بسلامت روی وہ باز بھی آئی کہ آپ سلامتی کے ساتھ جائیے اور واپس آئیے. ہر سال جب بھی آپ روزے پر حاضر ہوتے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی تو یہ جواب آپ سنتے. جب آخری زندگی کا تھا تو آپ نے جب سلام پیش کیا تو اندر سے جواب آیا بسلامت روی باز نہیں آئی. یہ جواب نہیں آیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ آخری میرا دیدار ہے اور یہ آخری میری حج ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے اندر اشعار تیار کیے اور حضور کے روزے پر اس کو پیش کیا. اور گزارش میں آپ نے اپنے شعر میں یہ کہا کہ امید خلعت شاہی نہ دارم، کہ مجھے بادشاہی جوڑے کی خواہش نہیں ہے اللہ کے رسول. امید خلعت شاہی نہ دارم بسر دارم زتو داغ غلامی. میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے پیشانی کے اوپر غلامی کا ایک داغ آپ کی طرف سے لگ جائے. قم قم یا حبیبی کم تنامی. آپ نے جو اشعار پڑھے وہ تاریخ میں ملتے ہیں. قم قم یا حبیبی کم تنامی، اے میرے محبوب اڑ جائیے، آپ کتنا آرام کرو گے. بی شوقت جان بل آمد تمامی، آپ کے دیدار کے لیے میری جو جان ہے وہ ہونٹ تک پہنچ چکی ہے. ہما پیغمبراں در جستجویت، جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام نے آپ کی جستجو کی اور ان تمام نے آپ کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ظاہر کی. نشانم دہ کہ تو درچے مقامی، ذرا بتلا تو دیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے. امید خلعت شاہی ندارم،
کہ مجھے بادشاہی جوڑے کی کوئی خواہش نہیں ہے، نشانم بسر دارم زتو داغ غلامی، میری پیشانی پر غلامی کا ایک داغ آپ کی طرف سے لگ جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ابراہیم پٹنی صاحب رحمۃ اللہ نے ابو داؤد شریف کی سبق میں فرمایا تھا کہ حضور کا روضہ شق ہوا اور آپ کا ہاتھ نمودار ہوا اور پیشانی کے اوپر ایک مخصوص نشانی آپ نے لگائی تاکہ حشر کے میدان میں پہچانے جائے کہ یہ غلام محمد ہے۔ تو ان کے عشق کی کرن سید محمد دہدار نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے اندر بھی تھے۔ ایک کتاب بھی آپ نے لکھی ہے، خلاصۃ الرحمن فی تعویلی خطبۃ البیان۔ یہ جو کامریج ہے اس کا جو راجہ تھا وہ بڑا زمیندار تھا، تانسین اس کا نام تھا، وہ آپ کا معتقد ہوا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا اور آپ کے لیے گنبد بنایا کہ حضرت جب آپ کا وصال ہوگا تو آپ کو ہم یہاں دفن کریں گے، اتفاق سے کہ وہ پہلے دنیا سے چلا گیا تو اس کو دفن کیا گیا۔ پھر اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ تو راجہ رانی کی قبر کہی جاتی ہے، تو راجہ رانی سے وہی تاج سین، اس کا نام حضرت بختیار رکھا تھا۔ حضرت سید محمد دہدار نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے اور اس کو بہت اکرام کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ پیارا اس کو رکھتے تھے، اپنی جان سے زیادہ۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ حضرت یہ جو بال مبارک ہے اس کا وارث کون، اس کو کون سنبھالے گا، کیونکہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے بھی ملے۔ تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اچھی طرح غسل دینا اور کفن دینا اور صلح دینا، اور جس ڈبیا کے اندر یہ بال مبارک ہے اس کو کھولنا۔ یہ بال مبارک جس کی طرف رخ کرے گا وہی اس کا حقدار ہوگا اور وہی اس کا وارث ہوگا، یہ نعمت اسی کو ملے گی۔ چنانچہ پورے سورت کے بڑے بڑے اولیاء جب آپ کا وصال ہوا تو وہاں حاضر ہوئے۔ اس میں حضرت سید محمد العیدروس رحمت اللہ علیہ وہ خود بذات خود وہ بھی تشریف لے گئے اور آپ کو کفن دے کر بہترین انداز میں سلایا گیا ہے اور پورے فضا کو معطر کیا گیا، درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا، سب باوضو رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا ایک جسم کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ اور حیات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، تو آپ کے جسم کا ہر حصہ بھی حیات ہے۔ آپ حیات ہیں، آپ کے جسم کا ہر حصہ حیات ہے۔ اور بال مبارک آپ نے تقسیم کیا تھا حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں، اور حضرات صحابہ کرام نے اس کو محفوظ رکھا۔ پھر یہ نعمت ہوتے ہوتے آج بھی بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں۔ آپ سری نگر چلے جائے، حضرت بال مسجد، وہاں پر وہ حضور کا بال مبارک آج بھی ہے۔ آپ استنبول چلے جائیے اور وہاں کے میوزیم میں جائیے، آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک زندہ ہے۔ تو ہر بزرگ کی یہ خواہش تھی کہ یہ نعمت مجھے ملے، چنانچہ پوری فضا کو معطر کیا گیا، درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا اور بہت اہتمام کے ساتھ اس ڈبیا کو کھولا گیا جس میں حضور کے بال مبارک تھے۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، آپ کی جو دانی آنکھ ہے وہ کھلی اور اس آنکھ نے چاروں طرف دیکھا، پورے مجمع کی طرف نظر کی، وہ بال مبارک کی جو ڈبیا کھلی تو بال مبارک اڑا، اور اڑنے کے بعد آپ کی دائیں آنکھ کے اندر سمو گیا اور آنکھ بند ہو گئی۔ تو گویا کہ یہی سب سے زیادہ حقدار تھے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ زمین، لوگ حضرت حسن جی کے ٹیکرے پر دفن ہونا اسی لیے پسند کرتے ہیں
کہ یہ زمین اس لیے بھی بابرکت ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ مدفون ہے۔ 19 محرم الحرام سن ہجری 1116 کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ یہ عظیم شخصیت ہمارے سورت کے اندر بلکہ ہمارے پڑوس کے اندر آرام فرما ہے۔ حضرت شیخ خیر الدین محدث دہلوی محدث سورتی، ان کا ذکر آپ کے سامنے آیا۔ حضرت سید عبد الوہاب بخاری جو مخدوم سید یحییٰ ترمذی کی اولاد میں سے تھے، یہ گجرات کے جو بادشاہ تھے بہادر شاہ، ان کے ملازم تھے اور امیر کے رتبے پر تھے، لیکن جب بادشاہ کو شہید کیا گیا تو اس صورت کے اندر انہوں نے سب چیزیں چھوڑ دی اور ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو گئے۔ اور چڑگھر کے اندر جو تاجر تھے، سوداگر ان لوگ وہ سارے کے سارے آپ کے معتقد تھے، تو آپ کے کہنے سے انہوں نے سب سوداگروں نے مل کر یہ مسجد بنائی، وہاں آپ برس رہے اور ان کا فیض مشرق و مغرب کے اندر پہنچا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، ان کے ایک واسطے سے خلیفہ تھے حضرت سید عبد الوہاب بخاری، ایک واسطے سے حضرت تاج الدین کے یہ خلیفہ تھے، اور حضرت تاج الدین کے براہ راست حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے۔ ایک خاندان ہے رفاعی خاندان، اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ مجلس ادھوری۔ حضرت سید احمد الکبیر الرفاعی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش 15 رجب المرجب سن ہجری 512 اور انگریزی اعتبار سے اگر آپ گنو تو 13 اکتوبر سن عیسوی 1118 کے اندر ہوئی۔ یہ عاشق رسول تھے، رفاعی یعنی آواز کی بلندی اور عالی مرتبت کہا جاتا ہے۔ تو ان کے سلسلے کے اندر ان کے اکابر کی آواز ایسی بلند تھی کہ دور دور تک پورا مجمع آپ سے فیض حاصل کرتا تھا اور عالی مرتبت تھے، اس لیے رفاعی کہے گئے۔ اور یہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کے سلسلے کے اندر حضرت شاہ محمد رفعت گزرے ہیں، تو ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ رفاعی کہے گئے۔ تو حضرت سید احمد الکبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا اولیاء کرام کے اندر بڑا اونچا مقام ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے تو انہوں نے بڑے عاشقانہ انداز کے اندر اشعار پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلوها، کہ اللہ کے رسول جب میں دور تھا تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا۔ تقبلت ارضی وہی نائبتی، کہ وہ میری نائب بن کر آتی تھی اور زمین کو بوسہ دے کر چلی جاتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاهِ قَدْ حَضَرْتُ، اور یہ عظیم دولت ہے کہ آج میں روزے پر حاضر ہوا ہوں۔ فَمْدُدْ يَمِينَكَ کئی تحظیہ بہا شفتی، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے ایک عاشق زار کی، ایک غلام کی، کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دانے ہاتھ پر بوسہ دوں۔ تو تاریخ گواہ ہے 70,000 لوگ اس وقت وہاں موجود تھے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ روزہ شق ہوا اور آپ کا دانہ ہاتھ بڑھا اور آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور اتنی عظیم دولت سے اللہ نے آپ کو سرفراز کیا کہ تاریخ کے اندر ایسا واقعہ یعنی بہت کم ملتا ہے۔ اور جب یہ نعمت عظمیٰ ان کو ملی تو ان کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ کہیں اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے میرے اندر بڑائی نہ آ جائے، بزرگی کا شوق نہ آ جائے،
تو باب السلام جو ہے جہاں سے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں وہاں آپ سو گئے، اور جو بھی وہاں سے نکلتا اس سے کہتے کہ میرے اوپر پیر رکھ کر پھر جاؤ. اور یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ عظیم دولت، عظیم نعمت جو ملی ہے، کہیں اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر بڑائی پیدا نہ ہو. اور ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت یہ ملنا یہ بہت بڑی سعادت. تو یہ رفاعی سلسلے کے اندر حضرت شیخ رفاعی، سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تاریخ کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ وہ اشارے غیبی سے احمد آباد سے سورت تشریف لائے. ان کو حکم ہوا کہ آپ جاؤ وہاں. جب آپ سورت تشریف لائے تو جب احمد آباد سے آپ سورت کے لیے نکلے تو آپ کے بے شمار مریدین اور آپ کے چاہنے والے یہ 2-3 میل تک روتے ہوئے آپ کو چھوڑنے کے لیے گئے کہ حضرت اب ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بڑی شہرت تھی آپ کی، بڑی مقبولیت تھی، آپ چاہتے تو وہاں رہ جاتے، لیکن غیبی اشارہ ہوا کہ آپ کا فیض ہم سورت اور راندیر سے چلائیں گے، آپ وہاں جائیے. تو اور آپ کا سفر اونٹنی کے اوپر ہوا. احمد آباد سے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر سورت تشریف لائے سب سے پہلے. تو سورت کے جو مشائخ تھے، علماء تھے، انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ حضرت ہماری گزارش یہ کہ آپ راندیر جائیے اور وہاں آپ فیض پھیلائیے. چنانچہ آپ راندیر تشریف لے گئے. جب آپ راندیر تشریف لے گئے تو اس صورت کے اندر راندیر کے اندر پہلے سے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ عبد الرحمن شیر میاں، اور ان کے بھی مریدین تھے، ان کا بھی فیض جاری تھا. تو انہوں نے دودھ سے بڑا ہوا پیالہ آپ کے پاس بھیجا. وہ اشارہ تھا کہ یہاں میرا فیض پورے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اور آپ ایسے علاقے میں تشریف لے جائیے جہاں یعنی ضرورت ہے. یہاں تو میرا فیض پھیلا ہوا ہے. تو آپ نے اس دودھ کے اوپر درخت کا ایک پتا رکھ دیا کہ میں آپ کے درمیان میں اس طرح رہوں گا جس طرح کہ یہ پتا ہے، یعنی آپ کو میری طرف سے کوئی حرج نہیں ہوگا. ایک پھول رکھ دیا آپ نے کہ پھول کی طرح میں رہوں گا. اور یہ ایک اندرونی بات تھی جس کو اکابر اور اولیاء ہی سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ کو اجازت مل گئی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہاں رہیے اور پھول کی طرح آپ رہیں گے. تو شیر میاں وہ بھی خوش ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ یہیں رہیے. جب پہلا دن ہوا تو اس صورت کے اندر آپ نے وہاں ایک مسجد ہے میاں کی مسجد جو کمار واڑہ کے اندر ہے، وہاں قیام، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے وہ سب سے پہلے مسجد کو تلاش کرتے کہ بھئی ہمارا بسیرا تو مسجد ہے، وہاں رہنا آپ نے پسند کیا. لیکن اس مسجد کے اندر ایک ایسی بات تھی کہ جناتوں کا تسلط تھا. 5 بجے کے بعد مسجد بند، بقیہ جو نماز ہے عصر مغرب عشاء وہاں ہوتی نہیں تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ باہر آ جائیے. تو کہا کہ بھئی ہم تو اسی جگہ رہیں گے اور خدا کے حکم سے ہم کو کچھ نہیں ہوگا. تو بستی والوں نے کہا کہ بھئی یہ فقیر ہے، کل مر جائے گا تو کفن کا خرچہ ہمارے ذمہ آئے گا. تو غصے ہو گئے کہ بھئی کفن کا دفن کا یہ سب خرچ کون لائے گا، آپ فقیر آدمی ہیں. تو غصے ہو گئے. لیکن حضرت نے کہا کہ بھئی ہم تو یہیں رہیں گے اور اللہ کے حکم سے ہم کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب پوری رات آپس کے اندر چرچا ہوتا رہا اور ان کو یقین تھا کہ جس طرح اس سے پہلے جو بھی آیا مر گیا ان کا بھی اسی طرح ہوگا. جب صبح ہوئی تو الحمدللہ آپ زندہ تھے. لوگ خوش ہو گئے اور آپ کی کرامت کے قائل ہوئے اور آپ کو پوچھا کہ بھئی حضرت کیا رات کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور ان کو خوشی اس بات کی ہوئی کہ کفن دفن کا خرچ جو ہمارے ذمہ آ رہا تھا اس سے ہم بچ گئے. ایک خوشی تو یہ بھی ہوئی کہ بھئی یہ ولی کامل کی کرامت، اور ایک خوشی یہ بھی ہوئی کہ کفن دفن کے خرچ سے ہم بچ گئے. تو حضرت سے پوچھا کہ بھئی رات کو حضرت کچھ نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ بڑی شرارت کی جناتوں نے
میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کرو. الحمدللہ سب نے اس پر عمل کیا اور جتنے بھی جنات تھے پوری رات عبادت کے اندر اور تلاوت کے اندر رہے اور میرے سب تابع ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک امتی، مدنی تاجدار کا ایک غلام ایک امتی جن کے جنات تابعداری کرے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تابعداری اگر پوری دنیا کرے تو اس میں کیا بڑی بات ہے. اب جب آپ کی کرامت کا چرچا ہوا تو ہندو، پارسی، مسلمان سب آپ کے پاس آتے رہے اور دھیرے دھیرے بھیڑ ہوتی رہی، مجمع بڑھتا گیا. تو فکر ہوئی سب کو کہ ایک کوشادہ زمین خریدی جائے. مسجد سے لگی ہوئی کوشادہ زمین تھی، تو جو زمین کا مالک تھا اس کو بلایا کہ بھئی یہ زمین حضرت کو چاہیے، آپ حضرت کو بیچ دیجئے. تو وہ زمین کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ اس کا پیسہ کون دے گا؟ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی کتنا پیسہ تجھے چاہیے؟ تو زمین کا مالک ایک ہندو تھا، اس نے کہا کہ بابو جی آپ جہاں بیٹھے ہو وہ پورا بھر کر روپیہ اگر آپ دو تو اس صورت کے اندر یہ زمین آپ کو مل سکتی. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ مٹی جو ہے اس کا ڈھیر تو بنا. چنانچہ اس نے مٹی جمع کی اور مٹی کا ڈھیر جمع کیا. حضرت نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور کہا کہ اس چادر کو اٹھا اور تیرا سارا پیسہ تو لے جا. تو جب چادر اٹھائی تو پورا کے پورا پیسوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ پوری زمین حضرت کو مل گئی اور حضرت وہاں رہنے لگے. اور آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر، آپ کی نیکی کو دیکھ کر، آپ کی دعاؤں کو دیکھ کر راندیر کے 60% پارسی اور ہندو لوگ مسلمان ہوئے. یہ پارسیوں کا دارالخلافہ تھا، بہت پرانا. سورت کی آبادی اس وقت وجود میں بھی نہیں آئی تھی. راندیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 یا 500 سال پرانا شہر ہے. اور سورت جو ہے وہ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ یہ بھی اشارے غیبی سے تشریف لائے اور جہاں آپ تشریف فرمائے وہ سورت کا گوشہ تھا، کونا. تو حضرت کی تشریف آوری کی برکت سے یہ سورت آہستہ آہستہ آباد ہوا. اور راندیر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پرانا ہے. تو سب سے پہلے یہ بزرگ ہے رفاعی خاندان کے جو وہاں گئے اور وہاں کے سارے لوگ تقریباً 60-70% لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ کی کرامتوں میں سے ہے کہ ایک مرتبہ حجام وہ آپ کے بال کاٹ رہا تھا کہ اچانک آپ نے اس سے شیشہ مانگا اور جیسے ہی آپ نے شیشہ دیکھا اس کو دے دیا اور فوراً اٹھ کر یعنی سارا کام چھوڑ کر آپ بال کٹوا رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا اور اپنے خاص کمرے میں چلے گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے تو آپ کا دانا ہاتھ پانی سے بھیگا ہوا تھا اور آپ کے کندھے کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا. اور آ کر واپس بیٹھ گئے اور آپ اپنے بال یا چہرہ جو بنا رہے دوبارہ شروع کیا. اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھے کہ حضرت آپ یہ کہاں گئے اور یہ پانی کہاں سے لگا، یہ کیچڑ کہاں سے لگا. اس کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن وہ یہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اب پوچھے کس کو؟ 15-20 دن کے بعد ایک قافلہ جس کے اندر مالم فیملی بھی تھی وہ آیا. یہ سفر حج سے واپس آ رہے تھے اور ان کا جو جہاز ہے وہ سمندر کے اندر اس کی طغیانی کے اندر ڈاماڈول ہونے لگا اور وہاں جو سوار تھے وہ سب کلمہ پڑھنے لگے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھیٹ کر رونے لگے کہ یہ آخری ملاقات، یہ ہماری کشتی ڈوبی، یہ ہمارا جہاز ڈوبا.
تو اس کشتی کے جو ناخدا تھے وہ حضرت کے مرید تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد معلم۔ انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، ہم حضرت سید سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اللہ کے دربار میں دعا کریں، اور آپ لوگ یہ نظر مانو کہ اگر ہم صحیح سالم پہنچ گئے تو اتنا نذرانہ حضرت کی خدمت میں پیش کریں گے، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے بڑے نذرانے کی نیت کی کہ اتنا نذرانہ ہم حضرت کو دیں گے، یوں بھی مرنے والے ہیں، اور حضرت کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا کی۔ اللہ کا کرنا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت سمندر کے اندر تشریف لائے اور اپنا دانا ہاتھ اس جہاز کے نیچے ڈالا اور کندھے سے اس کو اٹھایا اور پھر غائب ہو گئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ سارا رخ ہی بدل گیا اور طوفان بھی ختم ہو گیا اور جہاز بھی بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی روانی کے ساتھ چلنے لگا۔ 15-20 دن کے بعد جب یہ لوگ پہنچے تو اس صورت کے اندر لوگوں کے درمیان میں یہ چرچا ہوئی کہ یہ دراصل حضرت کی یہ کرامت تھی، اور حضرت نے یعنی ہمارے اوپر احسان کیا۔ دیکھو، کرامات الاولیاء یہ حق، اولیاء کرام کی کرامات یہ حق۔ پیران پیر غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک عورت آئی، اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو بالکل دبلا پتلا ہو گیا، اور جب حضرت کو دیکھا تو حضرت کا دسترخوان بالکل سجا ہوا مرغ و مسلم ہے، تو وہ کہنے لگی کہ حضرت میرا بیٹا دال روٹی کھائے اور آپ مرغ و مسلم۔ تو وہاں جو مرغیوں کی ہڈیاں پڑی تھی، آپ نے ان ہڈیوں کو کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور پھڑ پھڑانے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے ایسے بنو، اس کے بعد پھر مرغ و مسلم کی تمنا کرو۔ مجاہدہ آپ کو کرنا ہوگا، مجاہدہ نہیں کرو گے تو رتبہ نہیں ملے گا۔ آپ کے حالات میں کہ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، اور 15 سال اس طرح گزارے کہ فجر عشاء کے بعد ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے اور دیوار کی ایک کیل پکڑتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور فجر تک پورا قرآن مکمل کرتے۔ تو یہ اولیاء کرام کی کرامات ہے۔ چنانچہ یہ تمام کے تمام لوگ نذرانہ لے کر پہنچے، لیکن اب ان کی نیت کے اندر کھوٹ آ گئی کہ ہم تو اب صحیح سالم کنارے پر آ گئے ہیں، تو جو نذرانہ انہوں نے نیت کی تھی اس سے کم دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، آپ کے نذرانے کیوں کم آئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو بھی حضرت کے اوپر روشن کر دیا۔ یکم جمادی الاولیٰ سن ہجری 1106 کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور آپ جو ہے وہاں آرام فرما ہے، آپ کے خاندان بھی وہاں ہے، آپ کی مسجد بھی ہے۔ سورت کے اندر جو رفاعی خاندان کی ہستی سب سے پہلے تشریف لائی مدینہ منورہ سے، یاد رکھیے مدینہ منورہ سے حضرت سید عبد الرحیم ابن سید محمد ابن سید صالح رفاعی یہ سورت تشریف لائی، اور یہاں انہوں نے بود و باش اختیار کیا۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں سن ہجری 1070 کے اندر ہوئی، اور آپ ہزاروں آپ کے مریدین تھے اور بہت آپ کا فیض پہنچا۔ 2 جمادی الاول سن ہجری 1132 کے اندر، یعنی 62 سال کی عمر کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور ابھی جہاں رفاعی باغ ہے، باغ رفاعی، وہ بریاوی دروازہ کہا جاتا تھا، وہاں آپ مدفون ہیں۔ پھر آپ کے بیٹوں میں سید احمد ہے، آپ کے بیٹوں میں سید محمد مہدی ہے، سید نور الدین ہے، سید یوسف ہے، سید حسین ہے، جو سورت کے بڑے مشائخ اور اکابر کے اندر شمار ہوتے تھے۔ تو یہ ذکر ہے رفاعی خاندان کا، آج بھی الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ بڑی گادی، اور
ابھی جو وصال ہوا حضرت سید سلیم الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ میرے لیے بڑے مشفق تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اور ان کی بڑی شفقت تھی، ان کے اخلاق سے میں بہت متاثر تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو جمعیت علماء ہند سورت کی طرف سے تعزیتی جلسہ بھی رکھا گیا۔ آپ کے اخلاق کا ایک نمونہ آپ کو بتلاؤں کہ یہ عیسیٰ کی مسجد سے ذرا آگے سر جے جے کا جو گراؤنڈ ہے، وہاں ہم نے ایک پروگرام رکھنا طے کیا تھا، اور میں حضرت کے پاس گیا کہ ہمارا پروگرام میں حضرت نے تاریخ لکھ دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پروگرام کینسل ہوا، اور حضرت کو میں اطلاع دینا بھول گیا۔ بھئی اطلاع تو دینی چاہیے نا، اور حضرت کو یہ معلوم تھا کہ یہ پروگرام ہے، چنانچہ اور بھی سب ادھر ادھر کے پروگرام ان کے ہوتے تھے، ان کو آگے پیچھے کر کے بالکل تیار ہو کر حضرت اس جگہ پر آئے، اور وہاں دیکھا تو ایک بھی آدمی نہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ یعنی اتنا بڑا آدمی اپنے سارے پروگرام کو آگے پیچھے کر کے آئے گا تو بشری تقاضا ہے، غصہ بھی آئے گا۔ مجھے فون کیا، میں نے کہا کہ حضرت معاف کرنا، یہ پروگرام کینسل ہوا اور میں آپ کو اطلاع دینا بھول گیا، اور جس کو میں نے کہا تھا وہ بھی بھول گیا۔ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، جب دوسرا پروگرام ہوگا اس میں آؤں گا۔ اور جب دوسرا پروگرام ہوا میں نے دعوت دی، فوراً آیا، اور زندگی پر کبھی ایک مرتبہ بھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ آپ نے مجھ کو بلایا تھا، اور خواہ کے لیے دوسرا کوئی ہوتا تو اس صورت کے اندر کبھی دوسری مرتبہ ہمارے پروگرام میں بھی نہیں آتا، اور ملاقات میں سب سے پہلے وہ ڈانٹتا کہ بھائی اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے نہ بلاؤ۔ تو یہ ان کے اخلاق ہے، یہ سلسلے کی برکت ہے۔ اب یہ بار بار جو تذکرہ آتا ہے مرجان شامی، مرجان شامی، اس کو بڑی شہرت ہے، اور یہاں پر ایک بہترین مزار ہے، یہ خواجہ سفر سلمان، ان کو سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، عرف کے اندر یہ خداوند خان سے مشہور ہے۔ سن ہجری 966 کے اندر یہ خداوند خان رومی آپ کو سلطان محمود دوم نے، جو احمد آباد کے بادشاہ تھے، گجرات کے بادشاہ تھے، گجرات کے بادشاہ نے 184 سال تک بڑی شان اور شوکت کے ساتھ حکومت کی، اور 14 بادشاہ گزرے۔ تو سلطان محمود دوم نے حضرت سفر سلیمانی کو خاص طور پر قلعے کی تعمیر کے لیے سورت میں بھیجا۔ تو انہوں نے 3 جگہ پسند کی، ایک جہاں ابھی قلعہ ہے سورت کا، اور ایک آپ کا یہ پورا علاقہ جو ہے اس کا بھی نقشہ بھیجا، جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں پر حضرت کا مزار ہے، جہاں مرجان شامی مسجد ہے، یہ پورا کے پورا علاقہ، اس کا بھی ایک نقشہ بھیجا، اور ایک اور، یہ 3 نقشے بھیجے۔ سلطان محمود دوم نے ندی کا کنارہ تھا اس لیے اس کو پسند کیا، اور اللہ کا نام لے کر انہوں نے قلعہ جب شروع کیا تو پرتگیز حکومت کے سپاہی انہوں نے گولہ باری شروع کی، لیکن یہ بڑے ہمت والے تھے خداوند خان، اور انہوں نے مقابلہ کیا اور ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی تعمیر مکمل کی۔ اس کے بعد سے پرتگیز حکومت اور اس کی فوج صورت میں انہوں نے حملہ بند کیا۔ اس کے بعد اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور سن ہجری 943 کے اندر، سن ہجری 943 کے اندر اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اگر عیسوی اگر آپ لو تو سن عیسوی 536 کے اندر، اور یہ قلعے کے کمانڈر بھی تھے۔ سن ہجری 966 کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، عماد الملک رومی کے بیٹے عزیز خان ان سے جنگ ہوئی، اس میں آپ شہید ہوئے، اور آپ کو جہاں آپ اپنے قلعے کے لیے یہ جگہ بادشاہ کو بتلائی تھی وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور مرجان شامی جو ہے وہ آپ کے خادم تھے،
ان کے خادم تھے حضرت سفر سلیمانی کے خادم تھے، ان کا نام تھا مرجان شامی. لیکن ان کا جو مزار ہے وہ بلسار کے اندر پارنیرا ایک جگہ ہے، اس کے پہاڑی کے دامن کے اندر مرجان شامی کا مزار ہے. اللہ کا کرنا کہ ان کے نام سے یہ پورا علاقہ مسجد یہ مشہور ہوئی. یہ مسجد آپ کی انتقال کے بعد بنی اور سید محمد ابن عبداللہ العیدروس کے مزار کے قریب حاجی زاہد بیگ کے وقت میں شیخ ظفر صادق کی نگرانی میں سن ہجری 1041 کے اندر ایک مدرسہ تعمیر ہوا تھا شاندار، اور اس مدرسے کے اندر تمام علوم اسلامیہ پڑھائے جاتے تھے، تمام علوم اسلامیہ، اور دور دور سے طلبہ یہاں آتے تھے. اور مرجان شامی مسجد جو ہے وہ ہمیشہ طلبہ سے بھری رہتی تھی. درس حدیث، درس تفسیر، درس قرآن، سارے علوم یہاں پڑھائے جاتے تھے. اور نواب ظفر خان نے اس مدرسے کے لیے ایک عمارت بھی بنائی تھی. اس طرح یہ ایدروسی سلسلے کی مختصر تاریخ ہے. اس طرح یہ رفاعی خاندان کی مختصر تعریف ہے. حضرت مولانا محمد انور مصری صاحب جو ہمارے استاد ہیں، میرے والد صاحب کے خاص دوست ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی حضرت حکیم محمد شارق ابن حضرت مولانا سعد رشید اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے. ان دونوں کی ایک چاہت تھی کہ علماء سورت کا، اکابر اولیاء سورت کا کچھ تذکرہ آئے. تو بیان کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن تاریخ کو بیان کرنا یہ بڑا مشکل ہے. تو ہمارے درمیان میں حضرت سید مصطفیٰ سید نصیر الدین العیدروس سجادہ نسیم آستانہ حضرت محدث لا ثنائی چھوٹا عیدروس تشریف فرما ہے. اور میرے عزیز جناب سید عبد القادر ابن زین الدین العیدروس، ان کے والد کے خدمت میں برابر جاتا تھا، اور ان کے اخلاق سے میں بہت متاثر ہوتا تھا. بہت ہی نرم گفتگو، بہت خلیق میں نکلتا تھا. تو جو میرے ساتھ آتا تھا ان سے میں کہتا تھا کہ جس طرح حضرت گفتگو کرتے ہم نہیں کر سکتے. کتنی نرم لہجے کے اندر بٹھاتے تھے. وقت بے وقت کبھی بھی جانا ہوا بٹھا کر انہوں نے چائے پلائی. سید واجد علی خواجہ وہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. سید عبداللطیف باوا بڑی گادی رفاعی باغ وہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. آپ لوگ تشریف فرما ہے. یہ کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. بہت سارے حالات ابھی باقی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وقت ہوا یا پھر اور ہم کو کہنا ہے. سورت کی تاریخ کے اندر بہت بڑی ہستی گزری ہے، حضرت شیخ رضی الدین احمد عرف بخشو میاں، جنہوں نے 3 جلدوں کے اندر حدیقہ احمدی، ان کا نام کیونکہ احمد تھا اس لیے حدیقہ کہتے باغ کو، اور 3 جلدوں میں لکھی. اور 444 معتبر کتابوں کو چھان کر انہوں نے یہ کتاب لکھی حدیقہ احمدی. اللہ کا احسان ہے کہ وہ تینوں جلد احمد آباد کے پیر محمد لائبریری کے اندر آج بھی محفوظ ہے. ان کا جو وصال ہوا، یہ حدیقہ احمدی جو ہے جنہوں نے لکھی وہ حجاز کے قبیلے بنی عبید سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے خاندان میں سے ایک اہم شخصیت شیخ عبداللطیف علامۃ الدہر تھے، جو 8ویں صدی اور ہجری اور 14ویں صدی عیسوی کے اندر ہندوستان تشریف لائے تھے، اور سرخیز کے اندر آپ مقیم ہو گئے تھے. اس کے بعد پٹن چلے گئے.
اور اس کے بعد پھر ان کے خاندان میں سے شیخ صفی جو سیف خان سے مشہور تھے، وہ شاہ جہاں کے دور میں سورت تشریف لائے اور یہاں کے وہ متصدی یعنی نگران اور حاکم بنے۔ یہ شیخ رضی الدین یہ انگریزی حکومت کے یعنی عدالت کے وہ جج تھے، اور ان کی ایک شاخ باڈولی میں تھی۔ صرف 45 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، صرف 45 سال باڈولی ہی میں، اور پھر آپ کی میت کو لایا گیا اور مرجان شامی کے اندر آپ کو دفن کیا گیا 2 شوال المکرم سن ہجری 1225 کے اندر۔ آپ کے دادا جو تھے وہ شیخ بہادر، ان کے سرہانے پر، اور شیخ بہادر وہ بھی مرجان شامی ہی کے اندر دفن ہے۔ وہ سلسلے قادریہ کے اندر حضرت مولانا غلام علی شاہ کے خلیفہ مولانا کرم اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ اور ان کے ایک بیٹے تھے شیخ بہادر عرف شیخو میاں، تو شیخو میاں نے ان کے والد کی جو کتاب تھی حدیقت احمدی، اس میں سے چھانٹ کر سورت کے اولیاء کا تذکرہ جمع کیا، اس کا نام رکھا صلحائے سورت، گلدستہ صلحائے سورت، سورت کے نیک لوگوں کا گلدستہ، اور تاریخی نام اس کا ہے حقیقت السورت جو فارسی کے اندر ہے۔ اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے، یعنی وہ گائیکواڑ کی حکومت میں بڑے عہدے پر تھے 17 سال تک، اور انگریزی حکومت کے اندر وہ 17 سال تک حکومت پر تھے، اور ان کا جب وصال ہوا تو وہ بھی یہی دفن ہے۔ اور ان کے والد شیخ محمود، اور انہی کے خاندان میں سے ہے حضرت شیخ حامد، یہ بڑے عالم اور فاضل تھے، اور علم کے اندر ان کو بڑی دلچسپی تھی۔ رسالہ حامدیہ انہوں نے تصوف میں لکھا بھی ہے۔ 7 ان کے پاس جہاز تھے بڑے بڑے، اور 20,000 کتابیں انہوں نے جمع کی تھی، 20,000 کتابیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اتنی زیادہ کتابیں وہی شخص جمع کر سکتا ہے جس کو علم کا شوق ہو۔ یہ جو تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ بالکل مختصر ہے۔ ابھی بے شمار بزرگان دین کے احوال باقی رہ گئے۔ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، ان کے احوال باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت جمال الدین ملیباری، آپ تشریف لے جائیے، ان کے حالات کو دیکھیے۔ ان کے حالات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے آپ ملیبار کیرلا تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت آپ نے دی۔ آپ بیت اللہ تھے، حرمین میں تھے، وہاں اللہ کے رسول کا اشارہ ہوا کہ آپ ملیبار جاؤ، ملبار جس کو کہتے ہیں، ملباری۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا، آپ اور آپ کے مریدین، اور ایک طرف بادشاہ کا پورا لشکر۔ تو آپ کی کرامات کا نزول ہوا، اور بادشاہ کا لشکر گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اس نے خوشامد کی، آپ نے معاف کر دیا، تو لشکر دوبارہ نکل آیا، اور پورا لشکر اور بادشاہ وقت آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ اس لیے اب وہاں دیکھو گے مسلمانوں کی تعداد۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے جب سورت آئے تو وہ جو تالاب ہے، گوپی تالاب، جو ایک برہمن کا بنایا ہوا ہے، اس کا وہ تالاب کا کنارہ آپ کو پسند آیا، تو آپ نے وہی بود و باش اختیار کی، مسجد کی تعمیر کی، اور پھر وہیں رہے، اور وہیں آپ کا وصال ہوا، اور وہیں آج وہ مدفون ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی مزار کے جو مجاور تھے، سید، ان کا نام تھا حضرت شیخ حسین الدین رحمت اللہ علیہ۔ تو اس زمانے میں جو مجاور ہوتے تھے وہ آج کی طرح کے مجاور نہیں ہوتے تھے، بلکہ بادشاہ وقت طے کرتے تھے۔ جو نیک، پارسا، متقی ہو اس کو مجاور بنایا جاتا تھا، ایرے گیرے خطو نیرے کو نہیں۔
جن کا کام کمانا ہو، جو بے پردگی کے ساتھ عورتوں کے درمیان میں بیٹھتا ہو اور بجائے رائے حق پر لانے کے غلط راستے بتلاتا ہو، ایسے نہیں ہوتے۔ تو حضرت شیخ حسین الدین کے احوال میں آتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اب اندازہ کیجیے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں پڑھتے ہیں، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ تو سورت کے بزرگ، ہمارے سورت کے یہ بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا جمع ہونا، مل بیٹھنا قبول فرمائے، ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت بنائے۔ اولیاء کرام کی ارواح یہ یقیناً خوش ہوگی، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی ارواح سے فیض ملتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر ہے۔ ان کے واسطے سے دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ دیوبندی حضرات اولیاء کرام کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام سلسلے چشتیہ سے، سلسلے نقش بندیہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو مزار ہے، آپ ہمارے بڑے بھائی سید عبد القادر سے پوچھئے کہ ایدروس کے اندر برابر میری حاضری ہوتی ہے، اور پھر اس مسجد کے اندر جس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، وہاں چند رکعت پڑھتا ہوں۔ یہ جو نشست ہے یہ گویا کہ ایک آغاز ہے، بسم اللہ ہے۔ حضرت مولانا محمد انور مصری صاحب، ان کی ایک فکر تھی کہ بھئی یہ حالات آئے۔ حضرت عیسیٰ جی کی مسجد کے اندر سید حسن جو بہت بڑے قاری تھے اور بخارا کے رہنے والے تھے، ان کا عرف میر صاحب تھا۔ ان کا جب وصال ہوا تو حضرت عیسیٰ جی ہی کی مسجد کے اندر ان کو دفن کیا گیا، اور پیر کھجوری، وہاں کھجور کا درخت تھا، اور انہوں نے مسجد کی تعمیر کی، اور سامنے ان کا مزار ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیجئے ملا مسجد، یہاں بھی مزار موجود ہے۔ تھوڑا آگے جائیے، ملا ہاشم اور روشن ضمیر خوب صاحب، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ظاہری اور باطینی علوم، ظاہر میں بھی بڑے خوبصورت تھے۔ ان کا نام تھا غلام محمد، لیکن وہ بہت خوبصورت تھے، اس لیے خوب ان کو کہا جاتا تھا، خوب صحافی سے مشہور ہو گئے۔ ان کا مزار بھی مسجد سے آپ صحن میں جائیں گے تو وہاں ہے، اور جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی بزرگ کا مزار ملے گا۔ گدا بیگ حافظ بہادر صاحب جو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں، اور جب وہ چوڑگر میں رہتے تھے وہاں بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ رامپورہ والوں کی گزارش پر وہ رامپورہ آئے، اور رامپورہ کا پانی نمکین تھا، میٹھا نہیں تھا۔ جب حضرت رامپورہ تشریف لائے سوداگر وار کو چھوڑ کر، تو حضرت نے بور کروایا تو میٹھا پانی نکلا۔ اس کے بعد پھر پورے رامپورہ کے اندر میٹھا پانی، اور آج تک میٹھا پانی ہے۔ بڑا فیض ان سے پہنچا۔ یوں ہے حافظ بہادر، لیکن اپنے زمانے کے علامہ تھے، اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے، ان کے درس ہوتے تھے، اور بڑے بڑے شاگرد ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ظاہری و باطینی علوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ پورے سورت کے اندر ان کا ایک بڑا مقام تھا، اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے بے شمار اولیاء کرام کا تذکرہ باقی رہ گیا۔ آئندہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس طرح کی مجلس ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اولیاء کرام کا تذکرہ بھی، اور ابھی جو تذکرے بیان کیے گئے ان کو بھی تھوڑا ڈیپ میں جا کر، گہرائی میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔